محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید اون کاظمی آپ کا پروگرام شرک مسائل لے کر حاضر خدمت ہے، اور پچھلی دفعہ کی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک وضو اور اس کے مسائل ہیں، لیکن کیونکہ آج شب شہادت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ہمارے میزبان مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بخاری صاحب، مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر آپ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے کہ 25 محرم الحرام ان کی یوم شہادت ہے، اور اس سے پہلے جتنے محرم گزرے واقع کربلا کے بعد وہ زندگی کس طرح سے گزری امام زین العابدین علیہ السلام کی؟ بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں امام زمانہ کے حضور، مراج کرام، علماء اعظام اور تمام مومنات کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حقیقی معنی میں سید الشہداء کا عزادار بنا دے، اور امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین اور اسی طرح باقی جو ائمہ اطہار ہیں ان سب کی سیرت طیبہ پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ امام زین العابدین کے متعلق کچھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کا نام علی ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات میں زین العابدین، سید الساجدین، یہ آپ کے القابات جو مشہور لقب ہیں، اور اس میں بھی دو روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کا جو لقب ہے زین العابدین کس طرح سے ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب ہوگی اور پکارا جائے گا میرے حسین کے فرزندوں میں سے ایک فرزند کو، کہا جائے گا کہ زین العابدین تشریف لائے، تو میرا بیٹا جو حسین ہے اس کا بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام علی ہوگا، تو وہ زین العابدین کہہ کر پکارے جائیں گے قیامت کے دن، یعنی عابدوں کی زینت۔ اور واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور شیطان آیا اور ایک سانپ اور اژدہے کی شکل میں، اور اس نے آ کر امام علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر چبانا شروع کیا، تاکہ امام کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ جائے۔ لیکن امام علیہ السلام جو ہیں بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کی نماز جو ہے بالکل خضوع خضوع سے ادا کرتے رہے، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ جو شیطان تھا یہ تو تھک ہار کر چلا گیا۔ اور پھر بعد میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، آپ عابدوں کی زینت۔ تو امام زین العابدین جو ہیں ان کا مشہور لقب ہے زین العابدین۔ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو باغ تھا اس میں 500 خرما کے درخت تھے، اور آپ اس میں جاتے تھے تو ہر خرما کے درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو اس طرح آپ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آخری عمر میں بھی، کیونکہ 95 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی آپ کی، لیکن بہرحال وہ مصائب اور آلام اور کربلا کا واقعے کے بعد اگرچہ وہ جو زندگی باقی کی ہے، آپ نے ایسا نہیں ہے جیسے عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مثلا ہر وقت مولا امام زین العابدین بیمار ہی رہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بالکل
زندگی جو ہے وہ نارمل گزاری ہے، یعنی تندرست رہے ہیں، اور اپنی یعنی ظاہر ہے کہ اگر بیمار آدمی ہو تو کس طرح سے ہزار ہزار رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. تو یعنی یہ تو اللہ کا ایک مصلحت تھی کہ کربلا میں ان کو بیمار کر دیا گیا تاکہ ان پر جہاد ساکت ہو جائے. اگر وہ بھی تندرست ہوتے تو پھر وہ اپنے بابا کی آواز پر جب انہوں نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو وہ بھی جاتے، اگرچہ اٹھے نہیں ہے امام، عصا کا سہارا لے کر اور تلوار لی، تو امام نے فرمایا کہ آپ پر جہاد ساکت ہے اور آپ حجت خدا ہے، اور آئندہ کے لیے آپ نے اس کاروان کو لے کر جانا ہے، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا امام زین العابدین جو ہے کربلا کے واقعے کے بعد تندرست رہے، پھر بیمار نہیں ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے نارمل زندگی انہوں نے گزاری، اور باقاعدہ وہ فعالیت کرتے رہے ہیں، اپنے جو ہیں کھیت اور کھلیان وغیرہ ان میں جاتے رہے ہیں، ان کے نوکر اور غلام کام کرتے رہے ہیں. تو آپ اطاعت و بندگی میں خداوند عالم. البتہ یہ ہے کہ ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب کھانا ان کے سامنے پیش ہوتا تھا یا پانی ان کے سامنے آتا تھا تو وہ اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے، کھانا دیکھتے تھے، اس وقت ان کے آنسو آتے تھے. یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو آپ جو ہیں اتنی عبادت کرتے تھے. اور ایک دفعہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آپ جو ہے گریا تھوڑا کم کر لیں، اور کیا کہتے ہیں عبادت کو تھوڑا کم کر لیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی. تو اس وقت آپ نے خصوصاً یہ جو بات نا کہ آپ اپنی عبادت میں ذرا کمی کر لیں. تو آپ نے فرمایا ذرا اپنے دادا جان کی وہ کتاب لے کے آؤ. جب کتاب لائی گئی مولا علی کی کتاب جو ہے جس میں ان کی عبادتوں کا تذکرہ تھا، تو آپ نے فرمایا پڑھ کے سنایا، کہا میں تو اپنے بابا یعنی جد کی عبادتوں تک بھی نہیں پہنچا. تو یہ مولا زین العابدین جو ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بات جاری رکھتے. تو یہی امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام سے گفتگو کی اور پورے بھرے مجمع میں یہ ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام میں نہیں دہرایا جاتا، بار بار اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ حجر اسود کے ساتھ دو دفعہ واقعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ جب حشام جو تھا اس وقت ولی عہد تھا کہ وہ آیا ہوا تھا مکے میں حج کے موقع پر، اور ظاہر حج کے موقع پر بڑا رش ہوتا ہے اور امام بھی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر جیسے بادشاہ آتے ہیں پروٹوکول کے پیچھے ہٹو پیچھے جو کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور وہ پہلے ان کو حجر اسود چومنے دو، اور ان کو تو یہی بات انہوں نے شروع کی ان کے سپاہیوں نے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسی پرواہ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کوئی عام جگہ تو ہے نہیں، وہ حرم خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرتا اتنی زیادہ. مگر یہ کہ کوئی لاٹھی میں برسانا شروع کر دے یا اس طرح سے پھر تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ویسے لوگ اپنے طواف کر رہے ہیں. تو ایسے میں اس کو شام کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا یا کرسی دے دی گئی کہ تھوڑی بھیڑ کم ہو جائے تو آپ جائیں آگے. ایسے میں فضدق شاعر تھے وہ بھی وہاں پر تھے، اور ایسے میں ایک جوان یعنی امام زین العابدین حسین و جمیل امام وہ اپنی ہاشمی وجاہت کے ساتھ اور امامت کے روب اور جلال کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اب جب آپ آئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ لوگ جو ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، تو گویا کہ بالکل آپ کے لیے جگہ بن گئی. آپ آگے بڑھے اور حجر اسود کا استعلام کیا اور طواف شروع کیا. ایسے میں اس نے دیکھا وہ جو ولی عہد ہے اس نے دیکھا کہ اور اس کے ساتھ شام سے ظاہر اس کے بھی پروٹوکول افیسر اور باقی جو فوجی وغیرہ سب ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ وقت کے ہونے والے بادشاہ ولی عہد آپ کے لیے کوئی نہیں. تو اب جانتا تو وہ بھی تھا کہ کس خاندان سے ہے یہ، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خود کو ایسے بنا لینا کہ گویا مجھے پتہ نہیں.
تو کہنے لگا ہاں کون ہے یہ، مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے. تو ایسے میں فرزدق شاعر جو تھا نا وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں کون ہے. اس موقع پر انہوں نے وہ بڑا بہترین قصیدہ ہے جو لکھا ہے. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں. یہ تو وہ ہے کہ جس کی قدموں کی چاپ کو سرزمین مکہ اور مینا پہچانتے. ماشاءاللہ. یہ وہ ہے کہ جو ہجر اسود کو بوسہ لینے آتا ہے، حقیقت میں ہجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. تو اس طرح کے جب اشعار کہے تو بعد میں اس کو فرزدق کو انہوں نے زندان میں ڈال دیا. تو امام زین العابدین نے اس کے لیے پھر کچھ رقم بھیجی، تھیلی درم دینار کی. تو اس نے کہا مولا میں نے یہ جو کام کیا میں نے بالکل قربتاً اللہ کیا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کی عظمت اور آپ کی روب اور جلال اور اس کو دیکھا اور امامت کی شان میں یہ باتیں کہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک کہا آپ نے، اور یہ ہم نے آپ کو عطا کیا، اس کو بھی رکھو. تو اس نے تو اپنی طرف سے قربت اللہ کیا، لیکن امام نے بہرحال. سر ایک کال ہے. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ مولانا کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے عرفان صاحب بول رہا ہوں. جی عرفان صاحب. پہلے وقت تعزیت اپنا امام زین علیہ السلام کی شہادت پہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے اور آپ کے کتنے بھائی تھے جی جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد، اور آپ کی اولاد کتنی تھی، کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنا جیسے السلام علیکم ہم لوگ کہتے ہیں، جی السلام علیکم اور کے بعد یا علی مدد کہتے ہیں. یا یا علی مدد کہنا کب سے شروع ہوا؟ کیا ہمارے اماں علیہ السلام نے بھی کہا تھا السلام علیکم کے بعد یا علی مدد؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام تھے، حسین علیہ السلام تھے اور ہمارے ائمہ کرام آئے. اگر انہوں نے نہیں کہا تو کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ جی بہت بہت شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ. جی قبلہ. جی تو بات ہم کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. تو امام جو ہیں ان کی والدہ گرامی کا نام شہر بانو ہے. یہ ایران کے بادشاہ یزدگرد سیوم اس کی بیٹی ہیں شہر بانو. اور امام جو ہیں وہ دو باتیں، ایک ہے کہ 36 ہجری 15 جمادی الاولیٰ پیدا ہوئے ہیں. دوسری روایت ہے 38 ہجری 5 شعبان مدینے میں پیدا ہوئے. جی تو کربلا میں آپ کی جو سن مبارک تھا وہ 22 برکس تھا، 22 سال. جی تو اگر وہ پہلی والی رات کو مان لیں تو 24 سال ہو جائے گا. جی اور اس وقت آپ کے بیٹے نام محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں موجود تھے، جی اور ان کی عمر بھی تقریباً 3 سال 6 مہینے اور کچھ دن، 3.5 سال کے امام محمد باقر بھی موجود تھے. انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں باقی کی اولاد کے بارے میں جو ان کا سوال ہے اس کو انشاءاللہ